السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 11 ہے۔ ولیم مسٹر جوزف کے ساتھ گھر آیا تو نساء اور نینی اس کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھیں۔ نینی نے اس کی ڈھیروں بلائیں لیں۔ جوزف پیلس میں اس کے آنے سے رونقیں بڑھ جاتی تھیں۔ میرا بچہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ نینی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پہلو میں ٹکا رہا۔ نساء اس کے لیے گرم سوپ بنا لائی۔ مسٹر جوزف اسے پیلس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جارج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ فائنل ایگزامز دے آیا تھا اور اب پوری دل جمعی سے مسٹر جوزف کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جس فلم میں جینی رابرٹ بطور ہیروئن کام کر رہی تھی، جارج اس فلم سے اپنی ہدایت کاری کا ڈیبیو کر رہا تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت اسٹوڈیو میں گزرتا۔ وہ مسٹر جوزف کا بازو بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا، گھر کا بڑا بیٹا جسے باپ کا نام روشن کرنا تھا۔ پر کیا تم جانتے ہو، جب باپ کا نام پہلے سے ہی روشن ہو تو اولاد کو اس مقام تک اپنا نام لانے کے لیے کڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت جارج اسی تگ و دو میں مصروف تھا، اور نساء گھر کی بیٹی ہونے کا فرض پورا کر رہی تھی، کیونکہ اس کی پرورش نینی نے کی تھی۔ نینی کی کافی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے گرم گرم سوپ کا پیالہ ولیم کی سامنے رکھا۔ نینی، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ وہ تھکا ہوا تھا اور یہ تکان اس کے چہرے سے واضح تھی۔ سر کی پٹی اتر گئی تھی، لیکن ٹانکوں والی جگہ پر ایک چھوٹی سی پٹی جمی تھی، جبکہ ہاتھ پر چڑھا پلستر اسے الجھن دے رہا تھا، اور اس وقت اسے اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ نینی نے 24 سالہ ولیم کو پیار سے پچکارا، اور ولیم جو اس وقت بالکل بھی حواس میں نہیں تھا، وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے سوپ کا پیالہ پی گیا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ نساء نے اسے دوا دی اور پھر اس کا بازو پکڑتے اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے جانے لگی۔ نینی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی تھیں، وہ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھتی رہیں۔ میں 4 سال کا بچہ نہیں ہوں نساء، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے نساء نے اپنے بازو میں اڑا لیا، اور کندھے پر اس کا بیگ لٹکا رکھا تھا، جسے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس بیگ میں اس کی جیکٹ تھی، اور جیکٹ کے اندر نکاح نامہ جو اس کی موت جیسا تھا۔ 4 سالہ نہیں، 24 سالہ بد دماغ بچہ، وہ ہولے سے مسکرائی۔ وہ دونوں اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ولیم عجیب سی کوفت میں مبتلا تھا۔ جسمانی درد تو تھا ہی، پر ذہن پوری طرح الجھا ہوا تھا، اور وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر مہینوں کے دوروں پر نکلتا تھا، خطرناک ترین علاقوں میں جاتا تھا، جنگلوں بیابانوں میں، پر کبھی وہ اتنا نڈھال نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے 2 دن نیل نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا، پر اب اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ عجیب سا خالی پن اتر آیا تھا۔ نینسی کی موت کے بعد سے جوزف پیلس اسے کبھی خوشحال نہیں لگا، پر یہ خالی پن، یہ تو جان لیوا تھا۔ ویسے کیسا رہا پاکستان کا وزٹ؟ اس کے کندھوں تک آتی سرخ بالوں والی نساء نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ ٹھیک تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اب راہداری سے گزر رہے تھے۔ بس ٹھیک، جان پر کھیل کر گئے تھے تم وہاں؟ جان پر کھیل کر تو وہ پیارا چایا تھا، یہ نساء کو کون بتاتا؟ کیا تم بتاؤ گے؟ ہاں یہ تو ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ اب کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ نساء نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور بتیاں جلا دیں۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کا کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، اور اسے صاف رکھنے کی ذمہ داری نساء نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیند پلکوں پر اتر آئی، پپوٹے بھاری ہو گئے۔ شاید دوا کا اثر تھا، وہ بس سو جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر نساء سے اپنا بیگ الماری میں رکھنے کو کہا۔ پھر اس نے دیکھا وہ بیگ الماری میں رکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کے جوتے اتار رہی تھی۔ بہنیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، بھائی سے چھوٹی سی لڑائی پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں، اور پھر بھائی کی فکر بھی ماں جیسی کرتی ہیں۔ وہ لیٹ گیا، اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ نساء اسے کمبل اوڑھاتی، بتیاں بجھاتی، ایک دھیمی روشنی والا لیمپ چلاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوپہر سے شام ہوئی، اور پھر رات سر اٹھانے لگی۔ وہ یوں ہی بے سود سویا رہا، اور پھر اچانک احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ چت لیٹا تھا، نظریں اب چھت پر جمی تھیں۔ سر ابھی تک بھاری تھا، اور پھر اس نے دائیں کروٹ لی، پر اگلے ہی پل وہ بے ساختہ چلا اٹھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی بڑی سی دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ رکھے ڈبل سیٹر صوفہ پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔
سامنے ہی صوفے کے ایک کونے پر نینسی بیٹھی تھی، سفید شب خوابی کے لباس میں، بلونڈ بالوں والی نینسی ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھی تھی، اور صوفے کے دوسرے کونے پر وہ تھی، اس کی اکلوتی بیوی فجر معراج، سفید شلوار قمیض پہنے، اونچی پونی کیے، وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اسے ہی گھور رہی تھیں۔ ولیم نے بے ساختہ آنکھوں کو مسلا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں تھیں۔ اس نے 3-4 بار اپنا سر جھٹکا، شاید دوا کا اثر ہو، پر وہ تو ابھی بھی وہیں تھیں۔ سیریسلی، وہ نینسی سے بے ساختہ مخاطب ہوا۔ تم اکیلی کیا کم تھیں؟ وہ اب گہرے سانس لے رہا تھا، بال الجھے پڑے تھے اور ہاتھ پر بندھے پلسٹر نے مانو سے معذور کر دیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے بیٹھے بیٹھے بال سنوارے اور پھر آنکھیں بند کیے چند گہرے سانس لیے۔ جان گیا تھا اس کی بیماری میں نینسی کے ساتھ اب فجر بھی اس کے ساتھ رہا کرے گی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دونوں ایک سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نینسی کی نظریں جتاتی ہوئی تھیں، جبکہ فجر کی اسے ہڑپ کرنے والی۔ اسے کیوں لائی ہو؟ اس نے نینسی سے سوال کیا۔ میں کب لائی ہوں؟ فجر اور نینسی نے بیک وقت رخ موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر رخ ولیم کی جانب کیا۔ سینے پر بازو جمائے وہ دونوں جیسے ولیم کا حص اٹھا رہی تھیں۔ تم لائے ہو اسے؟ غالباً یہ تمہاری وائف ہے۔ تپانے والی مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے فجر کو دیکھا۔ وہ اسی لباس میں تھی جس میں اس نے فجر کو قبول کیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ رخ پھیر گیا۔ ہاں، اس نے پھر سے قبول کیا۔ وہ اتنی ہی بریتھ ٹیکنگ تھی۔ وائف تو بنا لیا، پر بزدل انسان مجھے چھوڑ کر آ گیا۔ لہجے میں کاٹ سموئے وہ طنزیہ مسکرائی اور اگلے ہی پل ولیم بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ ننگے پاؤں نرم ملائم سے قالین پر کھڑا تھا۔ وجود میں عجیب سی جنبش تھی۔ وہ جانتا تھا یہ حقیقت نہیں تھا، یہ وہم تھا، لیکن یہ وہم کیوں ہو رہا تھا؟ نینسی تک تو ٹھیک تھا، یہ فجر کیوں؟ دماغ گھوم گیا۔ تم دونوں پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ اب رخ موڑے بولا، انداز میں جھلاہٹ تھی، گھبراہٹ تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا تھا، پھر رخ پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا تو وہ دونوں ڈھیٹ وہیں بیٹھی تھیں۔ تیوری چڑھ گئی۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ بڑبڑاتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا، جس کے ساتھ واش روم اٹیچ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں واپس آیا تو اس کی ایک اور چیخ ابھرتے ابھرتے رہ گئی۔ نساء اس کے کمرے کے وسط میں کھڑی، ہاتھ میں جیکٹ لیے اس کی جیبیں چیک کر رہی تھی، جس میں نکاح نامہ تھا اور اس کا کیری کھلا پڑا تھا، ساتھ ہی وہ بیگ بھی جو اس نے الماری میں رکھوایا تھا۔ کیری سے وہ دھونے والے کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے چکی تھی، جو کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور جیکٹ جھپٹ لی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ پہلے تو نساء ولیم کی اس حرکت پر حیران ہوئی، پھر اس نے ولیم کے سرخ ہو چکے چہرے کو دیکھا۔ وہ میں لانڈری کے لیے کپڑے اٹھانے آئی تھی۔ پہلے یہ کام نینی دیکھا کرتی تھیں، پر اب نساء نے سنبھال لیے تھے۔ کام ملازم کرتے تھے، بس وہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ ولیم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بیگ اٹھا کر جیکٹ سمیت اسے کمرے میں بنی چھوٹی سی الماری میں رکھ دیا۔ نساء اسے الجھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ولیم کی نیند پوری ہو چکی تھی، بلکہ فجر اور نینسی کو ایک ساتھ دیکھ کر آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس میں کچھ دھونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جیکٹ، وہ بڑبڑایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، ہلی نہیں، البتہ اس نے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ نساء سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، بلکہ اب فون اٹھائے اس میں یوں مگن ہو گیا جیسے نساء وہاں ہو ہی نہ۔ کھلے ٹراؤزر اور گول گلے والی اونی آسمانی شرٹ پہنے وہ بالوں کو سیٹ کر کے باہر آیا تھا، بالکل فریش۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ ولیم نے ایک گہرا سانس لیا اور موبائل سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس پھٹے سر اور ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں تمہیں کتنا ٹھیک لگ سکتا ہوں؟ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑے پہلے پیشانی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کی جانب۔ انداز جلا بھنا تھا۔ نساء بے ساختہ مسکرا دی۔ ویسے میں تمہیں بتانے آئی تھی، تمہارے گیسٹ آئے ہیں، ان سے آ کر مل لو۔ گیسٹ؟ ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس کے ایسے کوئی گیسٹ نہیں تھے جو گھر ٹپک پڑتے، اور نیل تو گیسٹ میں شامل نہیں تھا۔ آ کر دیکھ لو۔ وہ کندھے اچکاتی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر پہنچا، یہاں سے لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ سامنے ہی جینی رابرٹ، نساء اور نینی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بھی سادہ سے آرام دہ کپڑوں میں تھی۔ بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے جوزف پیلس سے اس کا صدیوں پرانا رشتہ ہو۔
جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیاں اترتے ولیم پر پڑی اس نے ہاتھ ہلا کر ہائی کیا۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا جینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں کی چمک واضح ہوئی۔ گڈ ایوننگ، وہ زبردستی مسکرایا۔ ہائے، گڈ ایوننگ، مانو برقی کمکمے جل اٹھے ہوں۔ مجھے تمہاری ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو سوچا عیادت کر لوں۔ وہ اسٹوڈیو میں ہونے والے ڈنر کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی اتنا ہی بیزار تھا۔ وہ آدم بیزار تھا یا عورت بیزار، جینی سمجھ نہ پائی۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گیا تو جینی بھی بیٹھ گئی۔ نسا غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جینی کی آنکھوں کی چمک وہ دیکھ چکی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، جیسے آنے والے سبھی مہمانوں کے لیے چائے وہی بناتی ہو۔ ولیم کو اس کے اٹھنے پر غصہ آیا۔ نسا نے نینی کو بھی اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ دونوں کو اکیلے بات کرنے دیا جائے۔ میں ذرا رات کے کھانے کا انتظام دیکھ لوں، اور بیٹا اب کھانا کھا کر جانا۔ ولیم کے بھویں مزید سکڑ گئیں۔ کیا ضرورت ہے بھلا یہ سب کرنے کی؟ جینی ان دونوں کی بات پر صرف مسکرا دی۔ وہ دونوں چلی گئیں تو جینی اس سے مخاطب ہوئی جو چاروں جانب دیکھ رہا تھا سوائے اس کے۔ پاکستان کا دورہ کیسا رہا؟ ولیم نے چونک کر سر اٹھایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا پر پوچھا نہیں۔ اس سے پوچھ کر خود کو ہلکا کیوں کرنا؟ یوں ظاہر کیا جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو، جبکہ اندر کہیں بے چینی سی بڑھ گئی تھی۔ ڈونٹ وری، مسٹر جوزف کو نہیں پتہ، وہ ہولے سے مسکرائی۔ آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس بار اس نے اپنی نظریں جینی کی نیلی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی کہ مجھے یہاں پہنچنے تک ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے۔ وہ اس کی سوچ پڑ رہی تھی۔ ولیم کو اسے خطرناک قسم کی وائبز آئیں۔ ہاں، ہوتے ہیں کچھ لوگ جو وائبز محسوس کر لیتے ہیں، جن کی چھٹی حس تیز ہوتی ہے۔ اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ صوفے سے پشت ٹکا کر وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ ہلکے گیلے بال پیچھے کو سیٹ تھے۔ لاؤنج میں جلتے آتش دان باہر کی سردی کو پوری طرح کاٹ رہے تھے۔ جینی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے عقب میں لگے مسٹر جوزف کے ڈریکولا جیسے پورٹریٹ کو۔ کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ پورٹریٹ سے نظریں ہٹا کر ولیم پر جما دیں، جتاتی ہوئی نظریں۔ وہ سرمئی رنگ کے گرم ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی۔ کیوں پسند ہے؟ ولیم نے سوال داغا۔ وہ صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ اس میں ایک کشش ہے۔ کیا سمجھے؟ وہ جوزف پیلس کی بات کر رہی تھی یا ان کے سپوت کی؟ کشش جان لیوا ہوتی ہے۔ ولیم نے اب کی بار نظریں اس سے ہٹا دیں۔ یہ پر اسرار ہے، وہ ہولے سے بولی۔ پر اسراریت موت ہے۔ یہ کسی فیری ٹیل جیسا ہے، وہ پھر سے بولی۔ اسے ولیم کو سننا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بیٹھی تھی، لیکن اس سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ہٹانی بھی کیوں؟ فیری ٹیلز جھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹی کیوں ہیں؟ پھر وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ فیری ٹیلز کا یہ موٹو ہی جھوٹا ہے۔ اصل زندگی میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ زخمی تھا کیونکہ نینسی اسے چھوڑ گئی تھی۔ پھر بھی فیری ٹیل میں جادو ہوتا ہے اور جادو سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر استہزائیہ ہنس دیا۔ اصل زندگی میں جادو کرنے والی نیک اور رحم دل پریاں نہیں ہوتی، بلکہ سیاہ طلسم بکھرانے والی چڑیلیں ہوتی ہیں، ڈائنیں ہوتی ہیں، اور ڈائنیں کسی کا گھر نہیں چھوڑتی۔ وہ یوں کہتا کس قدر برا لگا تھا۔ آخر اس کا کسی ڈائن نے کیا بگاڑا تھا سوائے فجر کے جو سانس لینے میں دشواری لاتی تھی؟ اور پھر کچھ لوگ تمہارے جیسے بھی تو ہوتے ہیں جن پر جادو نہیں چلتا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ نے ولیم کو مزید کوفت میں مبتلا کیا۔ انسان کتنا کم ظرف ہے نا، اپنے پسندیدہ انسان کو دل نکال کر دے دیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اس کا سب کچھ قبول کرتا ہے، جبکہ ایک عام انسان کو دیکھتا تک نہیں، بھلے وہ اپنا سینہ چاک کیے دل ہتھیلی پر لیے کھڑا ہو۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ اسے پہیلیوں میں بات کرنا نہیں پسند تھا۔ جوزف پیلس کو اندر سے دیکھنے کے لیے۔ جوزف پیلس کے لیے؟ وہ اسی دلکشی سے مسکرائی۔ انداز میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر اسے سیلف کنٹرول تھا تو اسے بہت اچھا آتا تھا۔ پورا ایڈن برا، پورا اسکاٹ لینڈ قلعوں سے بھرا پڑا ہے، پھر جوزف پیلس میں ایسا کیا ہے؟ وہ اس کی جانب جھکتا دبی دبی آواز میں بولا۔ آنکھوں کا سرد پن واضح تھا۔ جینی کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کی سرخ ہو چکی رنگت اور اس کی آنکھوں کی بیزاری۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور وہ بھی اس کی جانب تھوڑا جھکی۔ تم ہو یہاں ولیم جوزف؟ صاف صاف اور واضح الفاظ۔ ولیم کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔
کتنی بے باک تھی. پھر وہ ایک ادا سے پیچھے ہو بیٹھی, آنکھوں میں شرارت واضح تھی. وہ لڑکا جو بائبل ہائی لائٹ کر کے رکھتا ہو, اس سے دلچسپ چیز پورے اسکاٹ لینڈ میں کہیں نہیں ہو سکتی. میں ایسی حرکتیں اب نہیں کرتا. وہ پیچھے ہو بیٹھا. خفت نے آن گھیرا. اب جو کرتے ہو وہ اس سے بھی خطرناک ہے. رگبی اسٹیڈیم میں پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا ولیم اسے پوری جزیات سے یاد تھا. اس نے سوچا پر کہا نہیں. ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں. اچانک ایووڈ کھڑی ہوئی. آج کے لیے اتنا کافی تھا. وہ یوں ہی بیٹھا رہا. تو مجھے دروازے تک نہیں چھوڑو گے؟ اسے سکون سے بیٹھے دیکھ کر وہ گویا ہوئی. اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی. میں تمہیں اٹھا کر نہیں لایا تھا. تم جن پیروں پر آئی ہو انہیں پر واپس بھی جا سکتی ہو. ڈیفالٹ پیس اپنی زون میں لوٹ آیا. جینی رابرٹ نے کھڑے کھڑے مسکراتے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر خدا حافظ کہتی لاؤنج سے نکلتی چلی گئی. باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی. اس کے جاتی ولیم نے گہرا سانس لیا. نساء ملازمہ کے ساتھ چائے کی ٹرالی لاتی نظر آئی. ارے وہ چلی گئیں؟ وہ حیران ہوئی جبکہ ولیم نے اس بات میں کندھے ہلا دیے. وہ کچھ نہیں جانتا. اس نے کچھ نہیں کیا. وہ بھلا کبھی کچھ کر سکتا ہے؟ صفدر فجر کے ہمراہ لوکل آٹو میں رئیس ہیڈ آفس تک پہنچتے پہنچتے بے حال ہو چکا تھا. فجر سکون سے آٹو میں بیٹھی تھی. اسے عادت تھی. عادت نہ بھی ہوتی تو اسے یہ کرنا ہی تھا. جبکہ صفدر بار بار چہرے پر امڑ آتا پسینہ صاف کر رہا تھا. جیسی وہ عمارت کے قریب پہنچے تو فجر آٹو والے کو پیسے دیتی باہر نکل آئی. جبکہ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا. اس کے باپ کے رئیس اورنگزیب سے اچھے مراسم تھے. اگر اسے کوئی یہاں یوں دیکھ لیتا تو؟ پورے راستے وہ فجر کو بددعائیں دیتا آیا تھا اور خود کو بھی. کاش فجر اس کے پروجیکٹ پارٹنر نہ ہوتی. کاش وہ اس دن مر گیا ہوتا جس دن گروپس بنے تھے. کم از کم یہ ذلت نہ سہنی پڑتی. فجر نے گردن پیچھے گرا کر شان سے کھڑی کئی منزلہ نیلی شیشوں والی عمارت کو دیکھا جس پر بڑے حروف میں رئیس نام لوگوں کے ساتھ کندہ تھا. ڈائمنڈ جیسا چمکتا رئیس جس کے اوپر بادشاہ کا تاج بنا تھا اور اتنا بڑا اور روشن تھا کہ رات کو میلوں دور تک نظر آتا. یہ رئیس جیولرز کا ہیڈ آفس تھا. صرف جیولرز کا ہی نہیں بلکہ رئیس کی باقی تمام برانڈز کا ہیڈ آفس تھا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، صفدر نے جھک کر خفگی سے کہا. میں نرگسی آدمیوں سے معافیا نہیں مانگتی. وہ سکون سے کہتی گیٹ کی جانب بڑھی. صفدر کلس کر رہ گیا. اندر ملازماؤں کے علاوہ عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. صفدر کو گیٹ پر سب بتانا پڑا لیکن وہ اس کا اعتبار کیوں کرتے؟ اس نے جھلاتے ہوئے اپنے باپ کو فون میں لایا. تم گاڑی لے کر کیوں نہیں گئے؟ گرجدار آواز گونجی. وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی. اس نے تھوک نکلتے جھوٹ بولا اور سامنے کھڑی فجر پر 100 بار لعنت بھیجی. فون بند ہو گیا. تم نے مجھے بہت ذلیل کروایا فجر. اونچے بنگلوں میں رہنے اور مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والوں کو کبھی کبھی مڈل کلاس لوگوں کی ذلالت برداشت کر لینی چاہیے. زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا رہتا ہے. اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی. کچھ دیر بعد گارڈ نے معاوضت کرتے گیٹ کھول دیا. یقیناً اسے فون آ گیا ہوگا. اگلے 10 منٹ بعد وہ دونوں اے سی کی ٹھنڈک میں مراد عالم کے دفتر میں بیٹھے تھے. 40 سالہ مراد عالم رئیس اورنگزیب کا پی اے تھا. فجر نے ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے یہ سب متاثر کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر رہی تھی آنے والے وقت کا جب کہ اس کا اپنا آفس ہوگا، جب فجر مہراج کا نام ہوگا اور اسے کوئی یوں ایرا غیرہ سمجھ کر گیٹ پر ہی نہیں روک لے گا. ہلکی سرمئی دیواریں جو دیکھنے میں ہی سادہ اور پروکار لگتی تھیں. مراد عالم کی پاور چیئر کے پیچھے کئی فوٹو فریم ٹنگے تھے. سفید کناروں والے فریم جن میں ہلکے پھلکے آرٹ کی تصویریں تھیں. اس نے گہرا سانس لیا اور چکنی ہو کر بیٹھ گئی جبکہ صفدر تو صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا. اندر آتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی تھی. وہ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا. وہ دونوں پاور چیئر کی دائیں جانب رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے. ایل شیپ قیمتی صوفہ اور شیشے کا نازک سا میز. مجھے ماڈل ڈھونڈ کر دو. شالے کلیکشن کے لاؤنج کے لیے نیا چہرہ چاہیے. تم جانتے ہو رئیس جیولرز ہمیشہ خوبصورت جیولری کے ساتھ خوبصورت چہرے لاتا ہے. فون پر بات کرتا مراد عالم آفس میں داخل ہوا. صفدر سیدھا ہو بیٹھا جبکہ فجر نے گردن مزید اٹھا لی. دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھوں پر گر چکا تھا. بال جوڑے میں مقید تھے اور بالوں میں ابھی تک پینسل پھنسی ہوئی تھی. البتہ اس وقت آنکھوں پر چشمہ لگا تھا اور یہ چشمہ اس کے چہرے کو مزید حسین بنا رہا تھا. کون کہتا ہے چشمہ لڑکیوں کی خوبصورتی ماند کر دیتا ہے؟ کوئی فجر معراج کو بھی دیکھ لیتا. ہاں رئیس آج واپس آ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، شام میں ہم آفس پہنچ جائیں گے.
बाय। उसने एक नज़र फजर और सफ्तर को देखा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। दरमियाना कद, सलीके से जमे बाल और बीज पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने मुराद आलम अब फ़ोन बंद करता उनकी जानिब बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम। सफ्तर उठ खड़ा हुआ, फजर को भी उठना पड़ा, वैसे भी वो यहाँ अपने काम से आई थी। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने मुसाफिया किया और अगली नज़र मुराद आलम की फजर पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठठक गया। फजर ने सर हिलाकर सलाम करने पर इक्तफ़ा किया। मैं ज़रा बिज़ी था, लेट हो गया। हुसैन साहब ने बताया था आप लोगों के आने का। मैंने फैक्ट्री से कुछ कपड़ा मंगवाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वो कह सफ्तर से रहा था, लेकिन देख फजर को रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें खूबसूरत चेहरों की कमी थी। पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स उनके पास थीं, लेकिन होता है एक चेहरा जो मखसूस होता है। वैसा ही चेहरा था फजर महराज का। कोई बात नहीं, वो दरअसल हम जो कॉस्ट्यूम बना रहे हैं उसके लिए कपड़ा सिर्फ रईस टेक्सटाइल से ही मिल सकता है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। सफ्तर ने झेम कर सफाई दी। बैठे आप लोग, मैं कुछ पीने को मंगवाता हूँ, तसल्ली से बात करते हैं। वो अपनी मेज़ की जानिब बढ़ गया। उसने इंटरकॉम पर ऑर्डर दिया। 3 पीना कोलाडा प्लीज़। उसने नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल मंगवाई थी। आमतौर पर अनानास के रस, नारियल के दूध या क्रीम और बर्फ़ से बनाया जाता है। गर्मियों के मौसम में बेहतरीन होता है। वो ऑर्डर देता वापस उनकी तरफ आया और फिर सामने सोफे पर टिक गया। तो क्या बना रहे हैं आप लोग? वो अब तफसील से पूछने लगा। सफ्तर और फजर ने अपने कॉस्ट्यूम की कुछ तफसीलात फराहम की। मुराद आलम की नज़रें बार बार फजर की जानिब उठ रही थीं और फजर पल के 1000वें हिस्से में ये महसूस कर चुकी थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर नागवारी उभरी। कुछ देर बाद ऑफिस बॉय जूस की गिलास रखकर चला गया। कांच के शफाफ स्निफर्स ग्लास में, जिसका पैंदा चौड़ा और ऊपर की जानिब तंग था, सफ़ेद रंग का पीना कोलाडा वाज़े था। ग्लास के किनारे पर लगा अनानास का टुकड़ा उसे मज़ीद रसीला बना रहा था। मुराद आलम ने जैसे ही अपना गिलास उठाया तो उन दोनों ने भी बारी बारी उठा लिया। तो फैशन डिज़ाइनिंग इंटरेस्ट है आपका? अब की बार उसने फजर से बराह रास्त पूछा। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, उसने वाज़े किया। एक ही बात है, वो मुस्कराया। एक ही बात नहीं है, वो नहीं मुस्कराई। आंखें छोटी करके मुराद आलम को देखा, जो 40 साल का होकर भी काफ़ी फिट था। अमीर लोग बूढ़े भी जल्दी नहीं होते, तड़क कर सोचा। तो आप कॉस्ट्यूम किसके लिए डिज़ाइन करेंगी? उसे फजर का एतमाद अच्छा लगा। जिनकी किस्मत में मेरा डिज़ाइन पहनना होगा। मुराद आलम का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। वैसे जंजी के बारे में मैंने सुना था ये ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का ग्रोह है। तुम लोगों से मिलकर यकीन हो गया। उसके बात करने का अंदाज में ठहराव था। क्या सभी पैसे वालों के पास इतना एतमाद होता है? क्या वे यूं ही किसी पर भी जजमेंट दे देते हैं? वो भवें सुकेड़े उसे देखे गई, जबकि सफ्तर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फजर चुप थी। अगर वो फ़िल्टर फ्री बोलने लग गई तो उसकी ज़ुबान के जोहर मुराद आलम नहीं सह पाएगा। उसने बेसाख्ता थूक निकला। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मेरा मकसद वाज़े है। वो नॉर्मल लहजे में कहती मुस्कराई। सफदर ने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। इससे पहले मुराद आलम कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी यस कहने पर दरवाज़ा खुला। बॉस, वो मटेरियल आ चुका है, एक लड़के ने अंदर दाखिल होते इत्तला दी। ओके, लेट्स गो। वो गिलास रखते उठ खड़ा हुआ। साथ ही सफ्तर और फजर को भी उठना पड़ा। इस बार उसने फजर की हाइट पर ध्यान दिया। नॉट बैड, वो दिल ही दिल में सताइशी बोला। और कुछ देर बाद वो ऑफिस से निकलकर बाईं जानिब चलते हुए राहदारी के आखिर में मटीरियल रूम तक आए। अंदर दाखिल हुए तो कमरे की सारी बत्तियां रोशन थीं और उनके सामने ही लंबे लंबे मेज़ों पर मटीरियल बिछा था। फजर की आंखें चमक उठीं। सुर्ख और सफ़ेद कपड़े की मुख्तलिफ वैरायटी थी। सफ्तर ने फजर को इशारा किया। मुंतखब उसे ही करना था। वो अब सब भुलाए एक एक मेज़ पर बिछा कपड़ा हाथ से छू छू कर देख रही थी। नेट का बेहतरीन कपड़ा आंखों को खैरा कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम देखो। सफ्तर एक्सक्यूज़ करता बाहर निकल गया, जबकि फजर अपने काम में मुनहमिक थी। हाँ, उसे ऐसा ही कुछ चाहिए था, जो रेशम से ज़्यादा मुलायम और पानी से ज़्यादा शफाफ हो। चेहरे से संजीदगी वाज़े थी। 6 लंबी मेज़ों पर 3 सफ़ेद रंग के कपड़े का मवाद और 3 पर सुर्ख का मवाद रखा था, जबकि मुराद आलम अब एक मेज़ से टेक लगाए, सीने पर बाजू जमाए, टांगों की कैंची बनाए खड़ा था। वो फजर को सर से पैर तक घूर रहा था और ये नज़रें हवस की मारी नहीं थीं, बल्कि उनमें सताइश थी। वो कुछ सोच रहा था। अगर मेरा एक्सरे हो गया हो तो क्या आप मुझे इन कपड़ों की कीमतें बता सकते हैं? उसने गर्दन उठाकर मुराद आलम को देखा। लहजे में सर्दपन था।
مراد عالم ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا، پر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرایا۔ اور تمہیں کیوں لگا میں تمہارا ایکس رے کر رہا ہوں؟ الٹا سوال ابھرا۔ اسے وہ لڑکی دلچسپ لگ رہی تھی۔ جہاں مرد کی آنکھ میں ایکس رے مشین فٹ ہوتی ہے، وہیں عورت کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جانب اٹھنے والی ہر نظر پہچان لیتی ہے۔ اس نے گردن اٹھائے بغیر کہا۔ کپڑے کی 6 مختلف ورائٹی میں سے اسے 2 پسند آ گئی تھیں اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں؟ اگلا سوال ابھرا۔ بدقسمتی سے آپ مجھ میں ایک ماڈل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بار گردن اٹھا لی، آنکھیں مراد عالم کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مراد عالم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پر وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیسے جان گئی تھی؟ کیا اسے ادراک ہوتے ہیں؟ مجھے سرخ رنگ کی یہ ورائٹی جبکہ سفید رنگ کی وہ ورائٹی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر 2 مختلف میزوں کی طرف اشارہ کیا۔ انداز نارمل تھا۔ تو کیا میرا تمہیں ایک ماڈل کی نظر سے دیکھنا غلط ہے؟ اگلا سوال داغا۔ مراد عالم کی پیشانی کی لکیر مزید گہری ہوئی۔ یہ صرف فجر معراج کا اعتماد نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا جو اسے دلچسپ بنا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اسے دیکھتے سوچنے لگا۔ آپ کا مجھے میری مرضی کے بنا دیکھنا بھی غلط ہے، وہ اسی سکون سے بولی۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ مراد عالم ہنس دیا۔ تو پھر تمہیں گھر بیٹھنا چاہیے، فیشن ڈیزائننگ تمہارے بس کا کام نہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، چہرے پر تمسخر واضح تھا۔ فجر نے سکون سے اس کی بات سنی اور پھر 2 قدم بڑھاتی آگے آئی، بازو سینے پر باندھ لیے۔ سر، میں اس خوف سے گھر ہرگز نہیں بیٹھ سکتی کہ لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے، البتہ میں دیکھنے والی کی آنکھیں ضرور نکال سکتی ہوں۔ اس بار لہجے کی ٹھنڈک نے لاہور کی گرمی کو مات دے دی۔ مراد عالم ستائش سے اسے دیکھے گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دروازہ کھلا اور صفدر اندر آیا۔ میں مٹیریل منتخب کر چکی ہوں، صفدر ان سے پیمنٹ پوچھ لیں، پھر ہمیں چلنا ہے۔ اس نے رخ صفدر کی جانب کیا۔ صفدر نے بے ساختہ مراد عالم کو دیکھا جو مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد ان کا مطلوبہ کپڑا پیک ہو چکا تھا۔ فجر کو اپنے سر سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں ایک بار پھر مراد عالم کے آفس میں تھے۔ ہم یہ سامان آٹو پر نہیں لے جا سکتے، میں گاڑی منگوا رہا ہوں۔ اس نے فجر کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ میں رائڈ کروا چکی ہوں، ڈونٹ وری، گاڑی آتی ہوگی، وہ قدرے سکون سے بولی۔ صفدر گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کا مٹیریل نیچے گاڑی تک پہنچا دیا گیا۔ وہ دونوں مراد عالم کے آفس سے اسے خدا حافظ کرتے باہر نکل رہے تھے جب عقب سے آنے والی آواز پر دونوں رک گئے۔ مس فجر معراج، کیا آپ رئیس جیولرز کے لیے ایک فوٹو شوٹ کریں گی؟ صفدر جہاں حیران ہوا، وہیں فجر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر اسے یہ آفر ضرور آئے گی۔ مراد عالم ان کے عقب سے نکلتا سامنے آیا۔ شالے کلیکشن ہماری اب تک کی بہترین کلیکشن ہے۔ ڈائمنڈ کی یہ جیولری مارکیٹ میں آگ لگانے والی ہے۔ مغربی طرز پر بنا یہ زیور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایسا چہرہ چاہیے جو… میں ماڈلنگ یا فوٹو شوٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس کی بات کاٹ کر فجر نے انکار کیا۔ سوری، مراد عالم کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کوئی رئیس جیولرز کی آفر کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو انکار کیا ہے، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ صفدر کی رنگت پھیکی پڑی جبکہ مراد عالم کے چہرے پر سایہ سا کر گزر گیا۔ فجر، یہ صحیح وقت نہیں ہے، صفدر نے سمجھانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مراد عالم کو کچھ برا لگے، ورنہ بات اس کے باپ تک جاتی۔ ماربل کے چمچماتے فرش پر بنے مختلف کیبنز میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ یہ ہیڈ آفس تھا اور یہاں ڈیزائنز تیار کیے جاتے تھے۔ کئی اسکرینوں پر اس وقت زیورات کے نایاب ڈیزائن چمک رہے تھے۔ کئی لوگ کاغذوں پر ہاتھ سے اپنی مہارت اتار رہے تھے۔ ماڈلنگ نہیں کرو گی تو کیا کرو گی؟ مراد عالم کا سوال برجستہ تھا۔ کام کرتے کئی ورکرز نے سر اٹھا کر اپنے آفس کے باہر کھڑے مراد عالم کو دیکھا جو ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ آواز یہاں تک نہیں آتی تھی، لیکن لگتا تھا بات ضروری ہے۔ کیا یہ کوئی نئی ماڈل ہے؟ اپنے اپنے کیبن میں شیشے کی دیوار کے آر پار بیٹھے ورکرز اب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جس طرح انہیں مراد عالم کے آفس میں بٹھایا گیا ہے، لگ تو یہی رہا ہے۔ پرتجسس نگاہیں بار بار ان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ماڈلز ہائر کروں گی، برق رفتاری سے جواب آیا۔ مراد عالم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہیں۔ اس بار وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ زندگی میں کسی نے پہلی بار رئیس جیسے برانڈ کے لیے کام کرنے سے منع کیا تھا۔ دیکھتے رہیے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ I'm sorry، صفدر نے شہادت کی انگلی سے کنپٹی کے قریب گول دائرہ بنایا، جیسے کہہ رہا ہو یہ تھوڑی پاگل ہے۔ مراد عالم کچھ نہ بولا۔ وہ چمچماتے فرش پر قدم آگے بڑھاتے نکلتے چلے گئے۔
دوسری منزل سے نیچے اترتے وہ اب خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، گھومنے والا آٹومیٹک گلاس ڈور جو گھومتا رہتا تھا۔ باہر ابھی بھی کافی دھوپ تھی اور شیشوں سے اندر آتی دھوپ ماربل سے ٹکرا کر وہ چمک پیدا کر رہی تھی کہ آنکھیں چندھیا جاتی۔ کسی کا لحاظ کر لیا کرو۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے لڑ رہے تھے۔ باہر رائڈر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کوئی بد لحاظی نہیں کی، وہ فوراً بولی۔ تم سہولت سے انکار کر سکتی تھی، وہ کوفت زدہ بولا۔ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ سہولت سے ہی انکار کیا؟ گلاس ڈور کے دہانے پر چمکتے ماربل سے بچنے کے لیے فجر نے بے ساختہ آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا اور اسی پل گھومتے گلاس ڈور سے رئیس اورنگزیب اندر داخل ہوا۔ گرے ڈریس پینٹ پر گرے ہی کاٹیج کی ڈریس شرٹ پہنے، سن گلاسز آنکھوں پر جمے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آتے جاتے اور کام کرتے لوگ چوکنے ہو گئے۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کھڑی ہوئی۔ رئیس کے ایک قدم پیچھے عروضہ تھے، نیلی پینٹ پر کاٹن کا ٹاپ پہنے۔ اونچی پونی والی عروضہ کی ساری حسیات رئیس کی جانب متوجہ تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے، ایگزٹ سے فجر اور صفدر باہر نکل گئے۔ بدی کے بادشاہ اور ملکہ معلون کا آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ باہر آتے ہی ان کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ وہ اب تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جس کے باہر ان کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ رئیس سے آفرز خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، پھر جان لو فجر معراج ان خوش قسمت لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ان کا سامان اندر رکھ دیا گیا تھا۔ پلیز اے سی آن کر دیں، صفدر نے بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا۔ آخر تم رئیس گروپ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ غصہ تھا۔ رئیس گروپ پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے۔ سالوں تک رئیس جیولری تک محدود رہا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے رئیس ٹیکسٹائل میں بھی آ گیا۔ رئیس ٹیکسٹائل کا کپڑا پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر برانڈ تک جاتا ہے، یہاں تک کہ لوکل مارکیٹس میں بھی۔ اس کے علاوہ رئیس پاکستان کے بڑے شہروں میں اپنے ہوٹلز کی چین کھول چکا ہے اور ان سب کا مالک تقریباً 40 سالہ رئیس اورنگزیب ہے، جو ایک اچھا انٹرپرینیور بھی ہے۔ اس کی جیولری ڈیزائن دنیا کے مہنگی ترین ڈیزائنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ رئیس اورنگزیب شہر کی جانی مانی شخصیت ہے۔ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اسے دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک ایکسٹروورٹ شخص ہے، جہاں جاتے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ وہ ملکی اور غیر ملکی فیشن شوز میں حصہ لیتا ہے، وہ فیشن شو سپانسر کرتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری کہانی سنا دی۔ صفدر منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے گیا، اتنا تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں رئیس ہیڈ آفس جاؤں گی اور مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے صفدر کو دیکھا جس کی زبان بند ہو چکی تھی، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ اب وہ گاڑی سے باہر تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ نام کی طرح قسمت کے بھی رئیس ہوتے ہیں، اور رئیس اورنگزیب میں ایسا کیا تھا کہ قدرت اس پر یوں مہربان تھی؟ وہ تلخی سے سوچے گئی۔ دن گزرنے لگے پر ولیم کی طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ ایک ہاتھ وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا تھا اور دوسرا اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک وحشت تھی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کسی کام میں دل نہ لگتا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ فی الوقت ٹریول کر نہیں سکتا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ اپنا کیمرہ بھی ٹھیک سے نہیں اٹھا پاتا تھا۔ وحشتیں بڑھنے لگیں تو اس نے نیل کے ساتھ مختلف کلبز جوائن کر لیے۔ دھیان بھٹکانے کے لیے وہ جانے کیا کیا کر رہا تھا، پر دھیان بھٹک ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر ایسی ایک شام وہ نیل کے بلانے پر ایڈن برا پہنچ گیا۔ پورے ایڈن برا میں سرمئی شام اب دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ شہر کے وسط میں روشنیوں کے بیچوں بیچ ایک ریستوران کی اوپننگ کی جا رہی تھی، نیلز کیفے۔ ہاں ٹھیک جانا تم نے، یہ نیل کا ہی کیفے تھا۔ باپ ڈاکٹر تھا، پر نیل نے ولیم کے ساتھ ہی بزنس کی پڑھائی کی تھی۔ میڈیکل میں اسے دلچسپی نہیں تھی اور جاب کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی ماں یعنی مسز پٹیل بہت اچھی کک تھیں۔ سوچ وچار کے بعد انہوں نے ایڈن برا میں اپنا کیفے کھول لیا، جہاں اسکاٹش کے ساتھ ساتھ انڈین کھانا بھی دستیاب تھا۔ کیفے کی اوپننگ میں مسٹر پٹیل کے گنے چنے دوست مہمان تھے اور باقی سب نیل اور ولیم کے کلاس فیلوز تھے۔ ولیم نے جوزف پیٹرسن کے بیٹے ہونے کا پہلی بار فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ ہی آیا تھا، پلسٹر والے ہاتھ کو بیلٹ میں ڈال کر، اور بیلٹ کو ایک جانب سے گردن سے گزارا گیا تھا تاکہ ہاتھ ہلے جلے نہ۔ سافٹ بیج بیگی پینٹ پر کافی رنگ کے کھلی گول گلے والی اونی شرٹ پہنے وہ کاؤنٹر کے قریب میز کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا۔ کتھئی بال نفاست سے سیٹ تھے اور گول گلے والی شرٹ کے اوپر سنہری چین چمک رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ آج کسی تقریب کی طرح میزوں کو کھانوں سے سجایا گیا تھا تاکہ لوگ کھانے کے بعد کھانے کا ذائقہ جان سکیں۔
کھانا مفت تھا، جاننے والوں کے لیے بھی اور انجان لوگوں کے لیے بھی۔ لوگ جہاں کھانے کے لیے آ رہے تھے وہیں شان سے بیٹھے ولیم جوزف کے ساتھ تصویریں لی جا رہی تھیں۔ بے شک وہ خود کسی کام کا نہیں تھا، پر باپ جوزف پیٹرسن تھا اور وہ پہلی بار فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نیل کے اسی جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی شرٹ کا رنگ تھوڑا ہلکا تھا۔ ویسے اچھے لگ رہے ہو، وہ اس کے قریب آیا۔ اور تم اتنے ہی منحوس، ولیم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا تو نیل نے بتی سی دکھائی۔ کیفے میں عجیب سا شور تھا، لوگوں کے بولنے کی آوازیں، چمچ کانٹوں کی، میوزک کی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے جارج آئے گا؟ نیل نے جارج کو دعوت دی تھی اور جارج آج کل اتنا مصروف تھا کہ ولیم نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ولیم کے ساتھ ساتھ نیل کے جارج کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ وہ تینوں اکثر کیمپنگ کے لیے جاتے تھے، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کافی کچھ بدل گیا۔ کیوں اس کے بنا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ ولیم نے موبائل سے سر نہیں اٹھایا، وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسکرین سے پھوٹتی نیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، پیشانی کا زخم بھر چکا تھا۔ کھانا تو میرا ہضم ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ نیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر کسی پر کرش ہو گیا ہوگا۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا پر کان نیل کو سن رہے تھے۔ اس بار یہ کرش سے کچھ زیادہ ہے۔ دل میں گدگدی سی ہوئی۔ ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا یا کہتا، ریستوران کے باہر ایک لمبی چمچماتی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور چمچماتے بوٹ دکھائی دیے اور اس کے ساتھ ہی جارج باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں سفید شرٹ پہنے، سیاہ کوٹ کو بازو پر پھیلائے وہ شان سے کھڑا تھا۔ وہ جارج تھا، جوزف پیٹرسن کا بڑا بیٹا۔ اسے پورا ایڈن برا جانتا تھا۔ وہ ہر موقع پر، ہر تقریب میں مسٹر جوزف کے ساتھ ہوتا تھا۔ سٹار لائٹ اسٹوڈیو کا وارث، اور آج وہ آن بان شان میں بالکل مسٹر جوزف لگ رہا تھا۔ نیل اور ولیم گلاس ڈور سے اسے دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ولیم کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا، جبکہ نیل کا جبڑا کھل کر نیچے گر چکا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ موبائل کے کئی کیمروں کی فلیش لائٹ میں وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ یہ جارج ہے نا، تمہارا بھائی جارج، اپنا جارج؟ ولیم کے پہلو میں کھڑے نیل نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمے تھے اور منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ خوشبوؤں میں رچا بسا ہلکے گھنگریالے بالوں والا جارج لمحہ لمحہ ان کے قریب ہو رہا تھا۔ ہیلو بوائز، وہ ان کے قریب آ کر رکا۔ ولیم اور نیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئے۔ اگر اسے گرومنگ کہتے تھے تو یہ ورلڈ بیسٹ گرومنگ تھے۔ پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھا اور اب وہ سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کا ڈائریکٹر تھا۔ مبارک ہو۔ اس نے ایک وقار سے اپنا ہاتھ نیل کی جانب بڑھایا۔ ولیم اور نیل کی گردن ایک ساتھ جھکی، نگاہیں اب اس کی قیمتی گھڑی پر جم گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی گھڑی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ انہیں بت بنے دیکھ کر جارج گویا ہوا۔ نیل اور ولیم کے رد عمل نے اسے محسوس کیا تھا۔ آس پاس خسر پھسر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کسی خواب سے جاگے۔ نیل نے مسکرانے کی کوشش کی پر چہرے کی حیرت کم نہ ہو سکی۔ اس نے جارج کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تو پہچانے نہیں جا رہے۔ نیل نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ جارج نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ ولیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر جارج کی پیشانی چھوئی۔ ڈرا سہما جارج دنوں میں بدل گیا تھا۔ یہی پریکٹیکل لائف کی پاور ہے۔ انسان کے اندر اعتماد آتا ہے، شخصیت میں وقار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ انسان جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اس سے بہترین گلو اپ کوئی نہیں ہوتا۔ سر تمہارا پھٹا ہے، میرا نہیں۔ جارج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مسز اور مسٹر پٹیل سے ملنے کے کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گول میز کی گرد دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ برقی کمکموں کی چمک میں سارا منظر حسین لگ رہا تھا۔ ویسے کیفے کھول کر بیٹھ گئے ہو، کوکنگ کا سی بھی آتا ہے تمہیں؟ اس کا کوٹ کرسی کی پشت پر ٹنگا تھا۔ میں مالک ہوں، کوکنگ شیف کرے گا، میں نہیں۔ نیل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ خیر چلو تم میں سے کسی ایک کو تو عقل آئی۔ فرینچ فرائز کی پلیٹ سے اس نے فرائز اٹھاتے منہ میں ڈالی۔ آج تو اس کی شان ہی نرالی تھی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، بلکہ ان دونوں کو۔ فخر سے جارج کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ اس کی عقل تو ایکسیڈنٹ کے بعد دماغ سے نکل کر کہیں گر گئی ہوگی۔ اس نے استہزائیہ کہتے ولیم کو دیکھا۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ تھی اور ولیم کے لیے تو اس کا یہ روپ ہضم کرنا ہی مشکل تھا۔ آج کل اس کے لیے سب کچھ مشکل تھا۔ خود کو سمجھا بجھا کر وہ یہاں لایا تھا، لیکن ذہن بھٹکا ہوا تھا، اور کہاں تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ولیم نے اسے صرف ایک گھوری سے نوازا۔ آج کل اس کا بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جانے کیوں دل یہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔
وہ واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر آخر میں ایک کونے والی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ سفید جالی دار ٹوپی اوڑھے ایک ادھیڑ عمر آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ ولیم کے ٹھٹک کر رکنے کی وجہ اس کی ٹوپی تھی۔ شور تھم گیا اور وقت ساکت ہوا۔ ولیم کی آنکھوں کے سامنے مسجد کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس ٹوپی نے اسے کہیں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ بے اختیاری سے اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ قریب پہنچ کر اس نے اس شخص کو مخاطب کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں رکھے دال چاول۔ یہ شاید اس کا آخری نوالہ تھا۔ آدمی نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ مسکرا دیا۔ خدا کی زمین پر تم کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو بیٹا، میں منع کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ پھر اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور ٹیشو سے انگلیاں صاف کیں۔ اس کا موبائل میز پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے ولیم مزید کچھ کہتا اس شخص کا موبائل بج اٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشاء کا وقت تھا۔ اس شخص نے اذان الارم لگا رکھا تھا اور ولیم کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ الفاظ اسے یاد تھے۔ چونکہ آواز بہت آہستہ تھی لیکن وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ شخص خاموش تھا اور ولیم کچھ بول نہیں پایا۔ 1 2 3 اور جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ موبائل بند ہو گیا، اذان ختم ہو گئی اور ولیم کے سامنے پاکستان میں گزارا آخری دن کسی فلم کی مانند گھوم گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ آدمی نے اب نرم لہجے میں ولیم سے پوچھا۔ وہ خوب برو سا نوجوان انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ولیم چونک کر خیالوں سے باہر نکلا۔ وہ کئی لمحے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر بہت سکون تھا، ایک شفیق پن تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آنکھوں میں بے یقینی رقم تھی۔ اس شخص نے پہلے ولیم کی پیشانی کو دیکھا جہاں ٹانکوں کے نشان تھے اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ پھر وہ گویا ہوا۔ کیا تم نے کبھی پاکستانی یا انڈین کھانا کھایا ہے؟ ولیم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ دونوں ملک گھوم چکا تھا اور دونوں ملکوں کا کھانا کھایا تھا۔ میں کافی سالوں سے یہاں موجود ہوں، پٹیل سے اچھے تعلقات ہیں اور آج یہاں انڈین کھانا کھانے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اس شخص کی مسکراہٹ مرہم کا کام کر رہی تھی۔ ولیم کو سکون سا محسوس ہوا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں سٹرلنگ سے آیا ہوں۔ یہ ایڈن برا کے قریب ایک خوبصورت قصبہ ہے جسے سٹروتسائی یا سٹرلنگ کہتے ہیں۔ یہ قصبہ اپنی تاریخی اہمیت اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایڈن برا سے 25 میل کے فاصلے پر موجود یہ قصبہ سٹرلنگ کیسل کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا تم پریشان ہو؟ اس نے ایک بار پھر ولیم سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس بار ولیم نے رخ موڑ کر گلاس وال سے باہر دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، ایک خالی پن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھے گیا، سڑک کے اس پار نظر آتی کافی شاپ کو۔ جو کھو گیا ہے اسے ڈھونڈ لو، آدمی نے چہرے پر شفیق سی مسکان سجاتے کہا۔ کیسے پتہ چلے گا کیا کھویا میں نے؟ اس نے رخ پلٹ کر دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جسے دیکھ کر، جسے سوچ کر دل کو سکون محسوس ہو، بس جان لو وہی تمہارا گم شدہ حصہ ہے۔ ولیم بس انہیں دیکھے گیا، بولا کچھ نہیں۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس کاغذی رشتہ ہے۔ وہ کسی بلا کی طرح حاضر ہوئی۔ ولیم ساکت بیٹھا رہ گیا، سینے کے مقام پر شدید جلن اٹھی۔ اور تبھی جارج کی نظر ولیم پر پڑی۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فون نکال کر ولیم کا نمبر ملایا۔ فون کے تھرتھرانے پر ولیم جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ جارج کا نمبر دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو۔ وہ آدمی کا شکریہ ادا کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ کر وہ اب واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوا۔ کئی لمحے خود کو آئینے میں دیکھتا رہا، موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور پانی کا وال کھول کر ایک ہاتھ کی مٹھی بھر بھر کر پانی منہ پر پھینکنے لگا۔ سینے میں عجیب سا دہکاؤ تھا، کچھ تھا جو جل رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکا ہوا تھا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر خود کو دیکھا۔ اس سے اپنا آپ اجنبی سے لگا، یہ ولیم جوزف نہیں تھا۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھے گیا، خوبصورت چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور بے اختیار اپنے سینے کو مسلا، لیکن جلن کم نہ ہوئی، مزید بڑھتی گئی اور اگلے ہی پل اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے شیشے پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں، 1 2 3 وہ مکے مارتا گیا۔ جبڑے بھنچے ہوئے تھے، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا، اور پھر ایک چھناکے سے کانچ ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹوٹے شیشے پر جمع رہا، کانچ ٹوٹ کر ہاتھ میں گھس گیا۔ گرم گرم سرخ سیال ہاتھوں سے بہتا سفید واش بیسن پر گرنے لگا۔ ہاتھ کی تکلیف محسوس ہوئی تو سینے کی تکلیف دور جا سوئی۔ ولیم یہ کیا کر رہے ہو؟
نیل اسے دیکھنے آیا تھا اور پھر ٹوٹے ہوئے شیشے پر اس کی لہو ٹپکاتی ہتھیلی دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب گیا، کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کیے؟ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے ہاتھ میں گھسے کانچ کو دیکھ رہا تھا۔ زخم سے رستے خون کو دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی۔ ڈیڈ! اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے چلایا اور پھر چند لمحوں بعد پورا نیل کیفے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا تھا جبکہ ڈاکٹر پٹیل اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہے تھے۔ نیل حیران تھا جبکہ جارج کی پیشانی پر لکیریں واضح تھیں۔ کچھ مہمان جا چکے تھے، کچھ وہیں موجود تھے۔ عجیب سی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ کئی لوگ اس کی تصویریں کھینچ چکے تھے۔ جارج نے گہرا سانس لیا، جانتا تھا ایک اور خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تھی۔ آخر یہ ولیم انہیں سکون کی زندگی کیوں نہیں جینے دیتا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ جارج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا گھر کی جانب رواں تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور گارڈ اس کے ساتھ آگے بیٹھا تھا جبکہ وہ دونوں بھائی پیچھے تھے۔ ولیم سیٹ سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جبکہ جارج کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر دیکھ اور سن رہا تھا۔ کیفے میں موجود لوگوں میں سے کسی نے ولیم کی ویڈیو بنا لی تھی، لہو ٹپکاتا ہاتھ اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ مشہور شخصیت مسٹر جوزف پیٹرسن کے چھوٹے بیٹے نے اپنے ہی دوست کے کیفے میں خود پر تشدد کرتے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ سننے میں آیا حال ہی میں ولیم جوزف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مسٹر جوزف کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جارج نے گہرا سانس لیتے فون بند کر کے اپنے اور ولیم کے درمیان سیٹ پر پھینک دیا۔ میڈیا کو تو خبر چاہیے تھی جو انہیں مل گئی تھی۔ وہ اب خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر ایک نظر ولیم کو دیکھا۔ وہ سر ٹکائے کتنے سکون سے لیٹا تھا۔ چہرہ اب پرسکون تھا۔ ہاتھ پر لگا زخم گہرا تھا جبکہ بیچ بینڈ پر خون کے دھبے واضح تھے۔ کبھی کبھی انسان اندر کی اذیت کو ختم کرنے کے لیے باہری تکلیف کا سہارا لیتا ہے۔ ولیم نے بھی یہی کیا تھا۔ ولیم؟ اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ ولیم کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ سن رہا ہوں، وہ قدرے سکون سے بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ جارج غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرامہ، مجھے خبروں میں آنا تھا، سکون سے کہتا وہ جارج کو سلگا گیا۔ بکواس بند کرو، وہ دبا دبا چلایا۔ اسے اپنی اور اپنے باپ کی حرمت عزیز تھی۔ تم شروع ہی نہ کرو۔ ڈیفالٹ پیس اب ریچارج ہو چکا تھا۔ جارج نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک نظر اگلی سیٹوں پر بیٹھے ڈرائیور اور گارڈ کو دیکھا جو اس کے باپ کے وفادار تھے۔ پھر اس نے اپنا سر سیٹ پر گرا لیا، بالکل ولیم کے انداز میں۔ پھر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم پاکستان سے آئے ہو بدلے ہو۔ لہجے کی سختی برقرار رکھی۔ بدل تو تم بھی گئے ہو، میں نے تو وجہ نہیں پوچھی۔ اس کی بات سن کر جارج نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، آخر کسی کو تو آگے آنا ہی تھا۔ اچھا، پھر مبارک ہو، تم کامیاب ٹھہرے۔ لہجے میں طنز تھا۔ ولیم، جارج احتجاجاً چلایا، کیا تم اپنا منہ بند رکھ سکتے ہو؟ وہ بدقت بولا۔ اب نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا سال 6 ماہ کے لیے سو جائے۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو مجھے ڈیڈ کو بتانا پڑے گا، اس نے دھمکی دی۔ شاید کام آ جائے، پر ولیم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں تک نہیں کھولیں۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ کیا تمہاری بیماری لوٹ آئی ہے؟ جارج کی آواز گونجی۔ ولیم کے دل کو کسی نے آری سے چیر دیا۔ اس نے دانت پر دانت جما لیے، ہونٹ بھینچ لیے، چہرے پر اذیت کی داستان پھیلی تھی۔ بیماری؟ کیا وہ بیمار تھا؟ کب سے؟ اگر یہ بیماری تھی تو وہ ہمیشہ سے بیمار تھا۔ اس نے سالوں پہلے ہی خود کو سمجھا لیا تھا کہ اسے ایسے ہی جینا تھا۔ اس کی بیماری کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ نینسی کے جانے کے بعد تو بڑھ گئی تھی۔ اسے اب یہ اب نارمل لگتا تھا، پر جو آج کل ہو رہا تھا وہ نارمل ہرگز نہیں تھا۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ولیم جوزف ذہنی طور پر بیمار تھا۔ اسے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ الفاظ کافی تھے۔ میں ٹھیک ہوں جارج، برائے مہربانی میری فکر چھوڑ دو۔ جارج نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا بھائی تھا، وہ مہاراجا پیٹر تھا۔ اسے اپنے باقی بہن بھائیوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ نینسی چلی گئی، ولیم دور جا رہا تھا اور وہ بس دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جو بچپن میں خود کو نارنیا میں پاتے تھے، نارنیا کی زندگی جیتے تھے، اب بڑے ہوئے تو سمجھ آیا زندگی ناولوں کی کہانیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی فیری ٹیلز وہ اینڈ آتا ہی نہیں ہے جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں؟ مراد عالم ملا ہے فجر کے ساتھ، اور
فجر کو وہ ماڈلنگ کی پیشکش کرتا ہے اور وہ منع کر دیتی ہے، اور یہاں پر اس کو اب فجر بھی نظر آنے لگ گئی ہے۔ مے بی پھر اسے فجر سے دوبارہ ملنے کا کہے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔